کبھی کبھی انسان سب کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ شاید آپ بھی آج اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، اور آپ مسکرا کر کہتے ہیں کچھ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہے۔ دل میں ایک دعا ہے جو بار بار زبان پر آتی ہے، ایک خواہش ہے جس کے لیے آپ نے نہ جانے کتنی راتیں آنکھوں میں گزار دی ہیں، ایک پریشانی ہے جس کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسی کے لیے رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے گھر کا سکون، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے رشتہ، کسی کے لیے بیماری، اور کسی کے لیے ایسی خاموش تکلیف جسے وہ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو شاید یہ لمحہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اپنے دل کو چند لمحوں کے لیے دنیا سے ہٹا لیجئے۔ جو بات کسی انسان کو نہیں بتا سکے اسے اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ آپ صرف ویڈیو نہ سنیں، آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، اگر ممکن ہو تو اپنے دل کو پرسکون کیجئے، اور یقین رکھیے کہ جس رب کے سامنے آپ دعا کرنے والے ہیں وہ آپ کے دل کی اس بات کو بھی جانتا ہے جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور اب دل سے کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے اللہ، آج جو شخص یہ دعا سن رہا ہے، یا اللہ تو اس کے دل کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یا رب، اگر اس کے دل میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر پا رہا تو آج اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جس شخص نے لوگوں سے امیدیں چھوڑ کر تجھ سے امید لگائی ہے، اس کی امید کو ٹوٹنے نہ دینا۔ یا اللہ، جس کے حالات اس وقت اس کے خلاف ہیں، اس کے حالات کو اپنے حکم سے اس کے حق میں بدل دے۔ جس کے گھر میں پریشانی ہے وہاں سکون عطا فرما، جس کے دل میں خوف ہے اسے اطمینان عطا فرما، جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے لیے حلال اور بابرکت رزق کے دروازے کھول دے، جس کی کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری فرما، جس کی کوئی دعا مدد سے رکھی ہوئی ہے، یا اللہ اگر اس میں اس کے لیے خیر ہے تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اس کے لیے ایسے راستے بنا دے جن کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اے میرے رب، جو شخص اس وقت خاموشی سے یہ دعا سن رہا ہے، ممکن ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں مگر وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، یا اللہ تو اس کے آنسو دیکھ رہا ہے، تو اس کی راتوں کی بے چینی جانتا ہے، تو اس کے دل کا بوجھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کتنی بار ٹوٹ کر بھی تیرے دروازے سے واپس نہیں گیا۔ اے اللہ، اس کی خاموش دعاؤں کو اپنی رحمت کی آواز عطا فرما، اس کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے، اس کی مایوسی کو امید میں بدل دے، اس کے خوف کو اطمینان میں بدل دے، اور جہاں اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا وہاں اپنی قدرت سے ایسا راستہ کھول دے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یا رب العالمین، اگر اس کے دل میں کسی انسان کی وجہ سے درد ہے تو اس درد کو اپنی رحمت سے بھر دے، اگر کسی کے جانے کا غم ہے تو اسے اپنے قرب کا سکون عطا فرما، اگر کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے تو اس کے دل کو بدلہ لینے کے بجائے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا دے، اور اگر یہ شخص اپنے ماضی کی کسی غلطی کی وجہ سے آج بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تو یا اللہ اسے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا، اسے توبہ کی توفیق دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس کی زندگی کو دوبارہ اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، آج اس دعا میں شامل ہر شخص کے لیے آسانی لکھ دے، اس کے آنے والے دنوں کو اس کے گزرے ہوئے دنوں سے بہتر بنا دے، اس کے دل کو ایسا سکون دے جو حالات کے بدلنے کا محتاج نہ ہو، اور اسے ایسا یقین عطا فرما کہ وہ مشکل میں بھی کہہ سکے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے اپنی کمزوری لے کر آئے ہیں، ہم اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، ہم اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کا جواب کب آئے گا، لیکن تو جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں کیا آنے والا ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ اس لیے یا رب، ہم اپنی خواہشوں سے زیادہ اپنے معاملے کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اگر ہماری مانگی ہوئی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے تو اسے ہمارے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں ہمارے لیے نقصان ہے تو ہمارے دل کو اس سے ہٹا دے، اور اس کے بدلے وہ عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ اے اللہ، جس شخص کی شادی کی دعا ہے، اگر اس کے لیے نکاح میں خیر ہے تو اسے نیک، مخلص اور سکون کا ذریعہ بننے والا شریکی حیات عطا فرما۔ جس کے گھر میں اولاد کی خواہش ہے
उसे अपनी रहमत से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिसके बच्चे परेशान हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। जिस नौजवान का मुस्तकबल उसे डरा रहा है उसके मुस्तकबल में खैर, बरकत और कामयाबी लिख दे। जिस शख्स पर कर्ज है उसके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। जिसके कारोबार में रुकावट है उसके लिए हलाल रिज्क के दरवाजे खोल दे। जिसके घर में इख्तिलाफ है वहां मोहब्बत और समझ पैदा फरमा। और जिसका दिल किसी ऐसी चीज के इंतजार में है जिसका उसे बहुत उर्से से इंतजार है, ऐ मेरे रब, किसी की मेहनत को जाया ना होने देना, किसी के सब्र को बेमानी ना होने देना, किसी के आंसुओं को रायगा ना जाने देना, किसी की सच्ची तौबा को रद्द ना करना, और किसी ऐसे दिल को मायूस ना होने देना जो आज भी तेरे दरवाजे पर खड़ा है। या अल्लाह, हम में से जो शख्स अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है उसे अपना कुर्ब महसूस करा दे। जो समझता है कि कोई उसकी बात नहीं समझता उसे ये यकीन अता फरमा कि तू उसके दिल की हर बात जानता है। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, उसे अपनी रहमत की कोई ऐसी निशानी दिखा दे जो उसके ईमान को मजीद मजबूत कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ अपनी मांगी हुई चीज नहीं चाहिए, हमें तेरा कुर्ब चाहिए। हमें ऐसा दिल चाहिए जो तेरे फैसले पर राजी रहे। हमें ऐसा ईमान चाहिए जो आजमाइश में भी कमजोर ना हो। हमें ऐसा सब्र चाहिए जो शिकायत के बजाय तुझसे ताल्लुक बढ़ाए। और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा जिसमें हमारी हर कामयाबी हमें तुझसे दौर नहीं बल्कि तेरे करीब करे। या अल्लाह, आज जो शख्स इस दुआ में शामिल है उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस ले आ जिसे परेशानियों ने छीन लिया है। उसके दिल में वो सुकून वापस ले आ जो हालात ने छीन लिया है। उसके घर में वो बरकत वापस ले आ जो मुश्किलात की वजह से कम हो गई है। और उसकी जिंदगी में ऐसी खुशखबरी भेज दे जिसके बाद वो सजदे में जाकर सिर्फ यही कहे, या अल्लाह, मैंने तुझसे मांगा था और तूने मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर अता कर दिया। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। हमारी मगफिरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, और हमें कभी अपने दर से दूर न करना। या अल्लाह, जो शख्स इस दुआ में शामिल हुआ है उसकी उस वक्त की सबसे बड़ी जायज हाजत पूरी फरमा। उसके दिल को सुकून दे, उसके लिए आसानी लिख दे, उसके रास्ते की रुकावटें दूर फरमा, और उसके लिए वहां से मदद भेज जहां से उसे गुमान भी ना हो। ए अल्लाह, हम तेरे महताज हैं, हम तेरे दर के सवाली हैं, और तेरे सिवा हमारा कोई हकीकी सहारा नहीं। बस हमें अपनी रहमत में ले ले, हमारी दुआओं को अपनी कुदरत से कबूल फरमा, हमारी खुताओं को मुआफ फरमा, और हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तो राजी हो गया। आमीन या रबिल आलमीन। और अगर आप भी दिल से इस दुआ में शामिल थे तो आखिर में सिर्फ इतना कह दीजिए, या अल्लाह, मेरी दुआ भी कबूल फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।